بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو ہم نے سائبر سیکورٹی کا کورس پڑھا اس میں ہم نے اپنا جو مین کانٹینٹ تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم اس کورس میں دیکھیں گے کہ نیشنل لیول پہ ہمارے سی ایس انیشیٹوز کیا ہیں اور کیا کیا سی ایس پروفیشنلز کے لیے اپرچونیٹیز ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کے جو لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے نیشنل سائبر سیکورٹی انیشیٹوز اینڈ اپرچونیٹیز فار سی ایس پروفیشنل۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو اپرچونیٹیز اس وقت نیشنل لیول پہ ہیں وہی اپرچونیٹیز انٹرنیشنل لیول پہ بھی اویلیبل ہیں، چونکہ سائبر سیکورٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ انٹرنیشنلی جو بھی سرکمسٹانسز ہیں، انٹرنیشنل جو سائبر اسپیس ہے وہاں سے یہ ڈرائیو ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جو انیشیٹوز ہم یا اپرچونیٹیز فار سی ایس پروفیشنلز اس والے لیکچر میں دیکھیں گے وہی ایکولی اپلیکیبل ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کی لیجسلیشن اینڈ پالیسیز فار سائبر سیکورٹی ان پاکستان۔ اچھا، یہ کیوں ہے، یہ لیجسلیشن یا پالیسیز کیوں میں نے لسٹ کی ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہمارا جو سائبر سیکورٹی کا روڈ میپ ہے پاکستان میں وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، 5 سال بعد ہم یہاں کھڑے ہوں گے یا 15 سال بعد ہم یہاں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو ڈائریکشن آپ کو نظر آتی ہے وہ ان پورے مختلف قسم کے ریگولیشنز، پالیسیز، ایکٹس جب آپ ان کو پڑھتے ہیں ان میں کیا کیا کمپلشنز ہیں جو کہ آرگنائزیشنز نے پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں آنے والی دور میں کیا کیا گیپس ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ان کو میں نے ایک کرونالوجیکل آرڈر میں آرگنائز کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 میں آیا، پھر ای میل اینڈ انٹرنیٹ پالیسی آئی 2013 میں، پھر آئی ایف ٹی اے آیا، انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ، اور اسی طرح پیکا، سی ٹی ڈی آئی ایس آر، نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی، نیشنل سائبر سیکورٹی فریم ورک، پاکستان کلاؤڈ فرسٹ پالیسی، سائبر سیکورٹی اسٹریٹجی فار ٹیلی کام سیکٹر، سرٹ آئی، پاکستان سیکورٹی اسٹینڈرڈز آئے 2023 میں، اور ایک ڈرافٹ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل تھا۔ ہم اب ذرا ہر ایک کو بریفلی، ہر جو بھی لیجسلیشن ہے اس کو ہم بریفلی دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا اور وہ کس طرح ایک سی ایس پروفیشنل کے لیے اپرچونٹی فراہم کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002۔ اچھا، یہ جب یہ آرڈیننس آیا تو اس نے بیسیکلی ایک لیگل ریکگنیشن دی آپ کی الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کو۔ اس سے پہلے ان کی ویلیڈیٹی یا اس طرح کوئی لیگل فریم ورک نہیں تھا، تو جب یہ آیا ای ٹی او تو انہوں نے ایک لیگل ویلیڈیٹی اینڈ انفورسبلٹی آف الیکٹرانک ریکارڈز، ٹھیک ہے، اس نے ڈائریکشن سیٹ کی الیکٹرانک فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی۔ اس کی ذرا تھوڑی سی ہم ایک میں نے یہ پوائنٹ اس کا آپ کے سلائڈ پہ لایا۔ نو ڈاکومنٹ، کیا کہتے ہیں، نو ڈاکومنٹ، ریکارڈ، انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ٹرانزیکشن شیل بی ڈینائڈ لیگل ریکگنیشن، ایڈمیسیبلٹی، افیکٹ، ویلیڈیٹی، پروف اور انفورسبلٹی آن دی گراؤنڈ دیٹ اٹ از ان الیکٹرانک فارم اینڈ ہیز ناٹ بین اٹیسٹڈ بائی اینی وٹنس۔ تو اس کا اسینشلی مطلب کیا تھا کہ جو بھی ڈاکومنٹ یا ٹرانزیکشن الیکٹرانک فارم میں ہے وہ اسی طرح لیگلی ریکگنائز ہوگی جس طرح ایک پیپر ٹرانزیکشن ہے۔ پھر یہ پوائنٹ کیا کہتا ہے، لیگل ریکگنیشن اینڈ ایڈمیسیبلٹی۔ Electronic documents or communication cannot be dismissed or deemed invalid simply because they are in electronic form rather than physical. They have the same legal standing as paper documents. تو یہ وہی پوائنٹس ہیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ فارم میں لکھے ہوئے ہیں کہ سیم لیگل ہے۔ پروف اینڈ انفورسبلٹی، یعنی الیکٹرانک ریکارڈس کین بی یوزڈ ایز ایویڈنس ان لیگل پروسیڈنگس۔ تو یہ ایک اور امپورٹنٹ بات تھا اس ایکٹ کا۔ اور اس ایکٹ کے تحت الیکٹرانک سرٹیفکیشن اینڈ ایکریڈیشن کونسل جو کہ اسٹیبلش ہوئی انڈر دی سیکشن 18 آف دس ایکٹ، تو یہ ایک ادارہ بنا باقاعدہ، اور ای کیک being fully functional regulatory body has enforcement powers to regulate electronic transaction in public and private sectors۔ تو یہ اس ایکٹ کا ہوا۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے ای میل اینڈ انٹرنیٹ پالیسی فار دی فیڈرل گورنمنٹ۔ اب یہ پالیسی نے کیا کہا کہ اس نے بیسیکلی گائیڈ لائنس دی کہ یوز آف الیکٹرانک ویز اینڈ کمیونیکیشن، ای میل، فائل سرور، ویب سائٹس فار ایکسچینج آف انکلاسیفائڈ کراسپونڈنس ان اے کنٹرولڈ اینڈ ایفیشینٹ مینر۔ کنٹرولڈ کا ورڈ یعنی پراپر کنفیگرڈ نیٹورک انفراسٹرکچر ہوگا،
پیریوڈک آڈٹ ہوگا، یعنی پیریوڈک ٹیکنیکل آڈٹ کا ورڈ یوز ہوا. تو یہ ایک 2013 میں یہ ڈاکومنٹ آیا. اس کے بعد ایک اور ڈاکومنٹ 2013 میں آیا، ایکٹ آیا، انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ. An act to provide investigation for collection of evidence by means of modern techniques and devices to prevent and effectively deal with the scheduled offenses and to regulate the powers of law enforcement and intelligence agencies. ٹھیک ہے، تو اس بیسیکلی آئی ایف ٹی اے نے کیا کیا، ڈائریکشن سیٹ کی فار کلیکشن آف ایویڈنس بائی مینز آف ماڈرن ٹیکنیکس. آپ جس ڈیجیٹل ٹیکنیکس کے تھرو پوری ایک ڈیجیٹل فورینزکس کی فیلڈ آپ سمجھیں کہ اس ایکٹ کے تحت ان ہوگی. اب 2-3 ٹرمز تھیں جو کہ میں نے کہا آپ کو یہاں پتہ ہونے ضروری ہیں. یہ اس جملے کے آخر میں لکھا ہے فار میٹرز کنیکٹڈ دیر ود اور اینسلری دیر ٹو. اب یہ جو ورڈز ہیں یہ کیا ہیں؟ کنیکٹڈ دیر ود ریفرز ٹو دا تھنگز دیٹ آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ اور لنک ٹو دی مین سبجیکٹ اور میٹر. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ایکٹ یا لیگل ٹرمز ہیں بیسیکلی یہ دونوں. اور اینسلری دیر ٹو ریفرز ٹو تھنگز دیٹ آر سیکنڈری، سپلیمنٹری اور سپورٹیو ٹو دی مین سبجیکٹ میٹر. اسی کو ایک اور فارم میں لکھی ہوئی ہے ود ریسپیکٹ دیر آف، یعنی سم تھنگ دیٹ ہیز بین پریویسلی مینشنڈ اور اسٹیبلشڈ کنیکٹنگ اور ریلیٹڈ ٹو دی مین سبجیکٹ اور پرپز آف دی ایکٹ. اور ایک اور جملہ فار میٹر کنیکٹڈ دیر ود اور اینسلری دیر ٹو انکلوڈنگ، اس کا مطلب ہے انکلوڈنگ اینی ریلیٹڈ اور سپورٹنگ ایشوز دیٹ آر نیسیسری اور ریلیونٹ ٹو دی مین سبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ان فریزز کا یا اس فریز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ ایکٹ ہے وہ اٹ انکمپسز آل ایسپیکٹس، ایشوز اور ایلیمنٹس دیٹ آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی مین ٹاپک، انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو بٹ اسٹل کنیکٹڈ اور ایسوسیٹڈ ود اٹ، سیکنڈری بٹ سپورٹیو اور سپلیمنٹری ٹو دی مین ٹاپک. تو یہ ایک لیگل ٹرمز تھی. اچھا، اس کے بعد آیا 2016 میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. یہ میں آپ کو ایک سیکوینس میں بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں، کیونکہ آخر میں جا کے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ہی سلائیڈ میں جب ان کو سمرائز کروں گا تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اندازہ ہوگا کہ ان ایکٹس کی وجہ سے، ان پالیسیز کی وجہ سے کیا کیا نئی ڈیولپمنٹس ہیں جو کچھ تو ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے جا رہی ہیں. اچھا، یہ ایکٹ تھا بیسیکلی ٹو پریونٹ ان آتھورائز ایکٹس ود رسپیکٹ ٹو انفارمیشن سسٹمز and provide for related offences as well as mechanism for their investigation, prosecution, trial and international cooperation with respect again وہی words جو کہ ہم نے پہلے دیکھے. اس ایکٹ کے تحت فورینزک لیبارٹریز کا ایک کانسیپٹ تھا، یعنی فورینزک لیبارٹری کا بننا لازمی ہو گیا. دی فیڈرل گورنمنٹ شیل اسٹیبلش اور ڈیزگنیٹڈ فورینزک لیبارٹری انڈیپینڈنٹ آف انویسٹیگیشن ایجنسی to provide expert opinion before the court or for the benefit of the investigation agency in relation to electronic evidence collected for the purpose of investigation and prosecution of offenses under this act. یعنی ایک پوری فیلڈ ڈیجیٹل فورینزکس کی کلیکشن آف ایویڈنس سے لے کے اس کی انالیسس سے لے کے اس کی جو بھی کنکلوژن ہے اور اس کو پھر کورٹ میں لے جا کے، کورٹ آف لاء میں آپ جا کے اس ایویڈنس کو پریزنٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ پوری کی پوری فیلڈ اس ایکٹ کے تحت وجود میں آئی یا ان پلیس ہوئی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ جو چیزیں اپلیکیبل یہاں پہ ہیں وہی فیلڈز انٹرنیشنل بھی ہیں، جو ہماری اگر تھوڑی دیر بعد ہوئی تو ہم سے پہلے، بہت پہلے وہ اسٹیبلش ہو چکی تھیں انٹرنیشنلی، اور انہی چیزوں کو یہاں پہ بھی ہم اسی طرح فالو کر رہے ہیں. پھر پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں ایک سرٹ ٹیم کا ابھی پورے سرٹ رولز بن چکے ہیں. یہ کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہم نے پڑھا کہ کیا ہوتی ہے، اس کا ذکر آتا ہے اس میں. پھر دی فیڈرل گورنمنٹ may notify may be notification in the official gazette make rules for carrying out purposes of this act. یعنی اس ایکٹ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی رولز بنا سکتی ہے. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.